ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا ہم احتجاج کرتے ہیں، پورا احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں۔ ہمارے پورا احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں، ایک جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی۔ ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاکو باوجود کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر یہاں سے جانے میں، پھر راستے میں رکاوٹیں، 5:15 بجے میں کالا شاہ کاکو کے اوپر تھا، آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا، وہاں پر سنجانی میں ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے۔ چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کے، وہاں سے جاؤ، اتنا سا وہ روڈ ہے، اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے، 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر، اس کے بعد میں چلا ہوں، میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش، گاڑیوں کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے، کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی سی کہ راستہ ہی نہیں سبھی۔ پھر پنڈی میں جانا تھا، برہان پہ، اس سے پہلے اٹک پہ، پھر پتھر گڑھ پہ، جو انہوں نے بدترین سیلنگ، جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے، ہمارا احتجاج تھا، ہم نے وہیں پہ کیا، واپس آ گئے۔ اب یہاں ہوا کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ مزہ آیا، مزہ آیا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا، ان کے پاس طاقت ہے، ہماری دی ہوئی طاقت ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے، پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا۔ اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے، ہمیں راستے میں 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹرالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے، اتنے بڑے بڑے کھڈے، اس کے بعد ہزاروں شیل۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ الحق ہے، منزل تک پہنچ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ پہنچنے کے بعد، چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا، احتجاج تھا، پہنچنے کے بعد ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے لڑائی شروع ہو چکی ہے، اللہ نہ کر نقصان نہ ہو جائے۔ ہم نے پھر بھی سوچا، پہلے 7 چھوڑے تھے، ویڈیو تھی، اس دفعہ 17 چھوڑے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو میں اس دفعہ نہیں چھوڑوں گا واپس، لیکن میں بار بار کہتا ہوں نا، اصلاح کہنے سے نہیں، عمل سے۔ اس دفعہ 17 چھوڑے، ویڈیو کی آ جائیں گے، ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں، پھر بھی چھوڑ دیجیے، یہ بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا۔ اب وہاں سے ہم نے کہا کہ پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی، تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے۔ سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر، میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر، سر IG اسلام آباد ود رینجرز، اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ۔ یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا، پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس، یہاں مت بیٹھو۔ اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے، اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے، تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں، تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے، کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 47 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 میں بھی سوچنا تم آ گئے، پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو، ان کے گھروں میں چھاپے لگے، ان کی ماؤں بہنوں کی حصے کے اوپر چادر چاردیواری پامال کی جائے، اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی چیز پہ، لعنت ہے ایسی کرسی پہ، لعنت ہے ایسے پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں کہ میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے۔ اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے اور دھاوا بول دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا، FIR کس پہ تھی؟ مجھے پکڑنے آیا تھا، مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ FIR ہے؟ نہیں۔ کس چیز کی FIR ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا۔ پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو، میں گرفتاری دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو، قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے، اور انہوں نے کروا لیا۔ وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، 9 مئی یہ ڈرامہ ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر 9 مئی ڈرامہ نہیں ہے تو وہ دلیپ عباس جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی تھی، وہ ایک دن حوالات کیوں نہیں گئی؟ اور غزیہ شاہ کیوں ایک سر در رہی ہے؟ مراد راس انہوں نے کہا 1700 کالے لوگوں کے رسا ہو وہاں پر، ایک دن اندر نہیں گیا۔
جبکہ محمود رشید اور ہمارے باقی لوگ وہ ابھی تک اندر ہیں، عمر چیمہ ابھی تک اندر ہے. یہ ایک ڈرامہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ 9 مئی میں نہیں ہے، جو پارٹی میں کھڑا ہے وہ 9 مئی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے 9 مئی والے ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. یہ بیٹھا ہے چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں ہے 9 مئی میں، یہ بیٹھا ہے. باقی ہار گئے ہیں کیونکہ 9 مئی میں نہیں ہے. 9 مئی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوڑ گیا. کبھی جاگے گا اس کا ضمیر؟ اس کا ضمیر جاگے گا ایک دن. یہ بتائے گا کرسی کے لیے اس نے پٹھانوں کی بے عزتی کی ہے. نہ کریں بھائی، آپ نہ کریں. میں یہاں پر واضح کر، آپ باتیں بول رہے نا بھائی، جواب دے دینا آپ. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں نہ کریں. یہ میری پہلی ایک بات طے ہو چکی ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں نے جب پارٹی چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ جب ایک منٹ بات کرنے دیں، جب پارٹی چھوڑ دی 9 مئی نہیں ہے، کاغذات بھی ٹھیک ہے، جیتنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور جس نے نہیں چھوڑی یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ. اور یہ اوپر جو بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ہیں وہ غیرت مند لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری روایت ہے اسپیکر صاحب، ہماری روایت ہے کہ برے وقت میں چھوڑنے والا غدار ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. اگر کسی کا نظریہ بہت بڑا ہے، عروج میں چھوڑے، اقتدار میں چھوڑے. اب آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے. یہ علی امین کی گاڑی توڑی ہے ذاتی، خیر ہے. میری گاڑی توڑی ہے، معاف ہے. میرا اسلحہ لے گیا، معاف ہے. سامان لے گیا، معاف ہے. کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اس نے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے. سارے ثبوت موجود ہیں، کھلی ہوئی الماریوں کیوں توڑ رہا ہے؟ یہ کھلے ہوئے دروازوں کیوں توڑ رہا ہے؟ یہ گملے نے کیا کیا ہے؟ میری سرکاری گاڑیاں کیوں توڑی ہیں اس نے؟ وہ گاڑیاں علی امین کی نہیں ہیں، آج علی امین کی ہیں. وہ گاڑیاں پختونخوا کی حکومت کی ہیں. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ پختونخوا کی حکومت کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا ہے 2 سال رہ گئے ہوں گے، اس کے سال رہ گیا ہوگا. آئی جی بننے کے لیے، آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی نیچے نہ گرو. اور یاد رکھیں اسپیکر صاحب، جب چھوٹے لوگ عہدوں پہ بیٹھتے ہیں ملک تباہ ہوتے ہیں. یہی وہ چھوٹے لوگ ہیں عہدوں پہ جو بیٹھ گئے ہیں. اب ملک کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عوام اس طرف جا رہی ہے، یہ چھوٹے لوگ ملک کا کپڑا نکال رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے، وہ تمہارا باپ یہاں کھڑا ہے جی صاحب، ذرا یہ کھڑا ہے تیرا باپ. میں کہ نہیں ہوں. ایسی لینگویج سننے کا شوق ہے. He has used abusive language over there regarding me. He has to apologize. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے گالی دے؟ قاسم کہاں ہے تمہارا؟ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میری اسٹیٹ کا نوکر ہے. اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے کہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر؟ کہاں ہے سی ایم تمہارا؟ علی صاحب تیرا باپ یہ کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے. صاحب ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اور علی صاحب سن لو، میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا. یہ ہے تمہاری پرفارمنس. سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے. دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، 4 چھاپے سے مارے ہیں. اللہ الحق ہے. عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو. اللہ ساتھ ہو، ایسے سامنے بدل نظر نہیں آتا. سارے ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. میری گاڑی بھی لے گئے.
میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے, میری اسکواڈی گاڑیاں سرکاری گاڑیاں بھی توڑ دی, ٹائر پھاڑ دیے, لوٹ لیے, میرے گارڈ بھی لے گئے, ان کو مارا. ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس آگے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, وہ میرے ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں ہے میرے ساتھ, وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے. اس سے آتے ہی پوچھا, جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے. یہ ہے غنڈا, ہمیں کہتے ہیں غنڈا, یہ ہے غنڈا, سرکاری غنڈا ہے یہ, ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے. اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا, ورنہ خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے. پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو, پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو. اس فلور پہ معافی مانگے گا, ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے. ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا, جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے. یہ بھی کہہ رہا ہوں, پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں, سارے سن لو, جتنے ہمارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو, اصلاح کر لو. بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا, اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو, اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو. وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت, ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا, سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, مجھے پاکستان کی فکر ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے. ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے, اب تو گل ہی مک گئی ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے یا کون سا نام لیا اسے, اور مختار صاحب نے, اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے. میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع. انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے. پیچھے کیا رہ گیا ہے, وہی غلامی تھا, وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی مولانا صاحب ہے جس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں, عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے. یاد ہے نا سب کو, یاد ہے. آپ مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے. تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے, تو ہم نہیں مانتے, ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے. یہ بھی اسے تجربے کیے ہیں, ملک میں کیے, کر لو, پھر کیا ہو جائے گا. کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو, اس ہوا کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. یہ دھمکیاں شمکیاں سے ہمیں ڈرنا ہوتا نا سر, تو ہم اس طرح فرنٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے. تمہیں نائر کر دیں گے, کر دو نائر, کیا ہوگا. میں نہیں بنتے, میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ. بہت ہے, سب کا نظریہ پکا ہے, سارے ڈٹے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا, ٹیم کے لیے کھیلا ہے, صوبے کے لیے کھیلا ہے, ملک کے لیے کھیلا ہے, قوم کے لیے کھیلا ہے. تکڑے ہو جاؤ, نائل کر دو, پھر آؤں گا, اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا, پھر مزید دبوں گا. پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے, اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے, اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے.